السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 23 کی چند اہم باتیں پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی توحید کے دلائل کا ذکر ہوا۔ توجہ دلائی گئی لوگوں کو کہ اے لوگو تم توجہ تو کرو کہ مردہ زمینوں کو، غیر آباد زمینوں کو رب کریم نے تو زندہ کیا ہے، انہیں ہی تو کاشتکاری کے قابل بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات فرماتا ہے اناج اور غلہ ہم نے ہی تو اگایا ہے، ہم نے ہی ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دن رات کی جو گردش ہے اس کو لانے والے ہی رب کریم کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد سورج اور چاند کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، سورج اور چاند کو ان مراحل سے گزارنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو سمندری سفروں سے غرق ہونے سے بچانے والی ذات بھی رب کریم کی ہے۔ تو یہ تمام معاملات صرف اس رب کے ہاتھ میں ہے جو واحد ہے اور یکتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تمام معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد فرشتوں اور جنات کے متعلق مشرکین کا ایک عقیدہ ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جنات کی شہزادیوں کو ملائکہ کی ماں کہتے تھے، یہ لوگ جنات کی شہزادیوں کو ملائکہ کی ماں کہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیویاں اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، الیاذ باللہ۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم یہ جھوٹ بولتے ہو، تم یہ تو بتاؤ جب رب کریم ملائکہ کو مونس تخلیق کر رہا تھا تو تم کیا اس وقت موجود تھے؟ تو یہاں پر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر سورہ صاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر سے کام لیں، آپ مشرکین کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کو اللہ ہی کافی ہے اور یہ سرکش لوگ ہیں، گستاخ لوگ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جائے گا، نہ ہی ان کو معاف کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کی اوصاف بیان ہوئے، کوالٹیز بیان ہوئی کہ قرآن کریم عمدہ باتوں پر مشتمل ہے، اور دوسری بات کہ اس کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں سے بخوبی اور احسن انداز میں ربط رکھتے ہیں، اور تیسری بات کہ اس کی بعض آیتیں اور بعض مضامین کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کے، سننے والوں کے دماغ میں، ذہن میں اچھی طرح رہ جائے، اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص بات بتائی گئی کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دل ہر وقت یاد الہی میں مشغول ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ان پر اور زیادہ برکت ہو جاتی ہے خوف خدا کی، ان کے دلوں میں خوف خدا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر آگے بیان فرمایا اور پھر ان کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، اعضاء ہیں جسم کے، وہ نرم ہونے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ نیک اعمال، اچھے کاموں کی طرف اور جلدی سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی اور اس میں نہ کوئی کجی ہے، نہ لفظی ہے، نہ معنوی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم قرآن کے نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔